السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 47 پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیج نمبر 64 ہے اور انشاءاللہ ان قریب کتاب ختم ہونے کے بھی قریب ہے، اور بھی ابھی کچھ پارٹ باقی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں 33 پیج ہو چکے ہیں اور 45 پیج ہے ٹوٹل، چونکہ ایک پیج پہ 2 پیج ہے اس طرح، یہ ہے نا۔ تو آئیے آج کا جو 47واں پارٹ اس میں حضرت علی کی منقبت بھی ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں سے کہ اے بادشاہ لافتہ مولا علی مشکل کشا، ہم راز محبوب خدا مولا علی مشکل کشا، کیا اصفیا کیا اسکیا کیا اتقیا کیا اولیاء، ہے سب کا تم سے سلسلہ مولا علی مشکل کشا، شاہ زمن کعبہ وطن ہے نا، ازدر فگن خیبر شکن، صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، کیا شان ہے شان نبی کیا آن ہے آن نبی، کیا نام ہے نام خدا مولا علی مشکل کشا۔ یعنی نام خدا سے مطلب خدا کی قسم ہے نا، جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا نام خدا، یعنی خدا کا نام نہیں بلکہ خدا کی قسم، تو حضرت مولا علی کا کیسا نام ہے؟ یوں نور صمد ہے نا، شیر احد، ماہ شرف، شیر نجف، ابر کرم، بحر سخا مولا علی مشکل کشا، تلوار دی اللہ نے دختر رسول اللہ نے، یعنی اللہ نے تلوار ذوالفقار دی اور دختر مانے بیٹی، رسول اللہ نے بیٹی دی حضرت فاطمہ ہے نا، ٹھہرے نصیری کے خدا مولا علی مشکل کشا، اس آنکھ سے جس آنکھ نے مخمور دو عالم کیے، یا اس آنکھ سے ہے نا، اس آنکھ سے جس آنکھ نے مخمور دو عالم کیے، میری طرف بھی دیکھنا مولا علی مشکل کشا، رد ہو گئی اس کی بلا جس نے عقیدت سے کہا، مشکل میں ہوں آ جاؤ یا مولا علی مشکل کشا، کب تک صعوبت کا معنی ہوتا ہے مصیبت، آپ اس کو یوں پڑھیں، کب تک مصیبت میں رہوں، کب تک یہ رنج و غم سہوں، ہے نا، آخر تو ہوں میں آپ کا مولا علی مشکل کشا، بے کس کڑی منزل میں ہوں، بے کس کڑی مشکل میں ہوں، کیجئے میری امداد یا مولا علی مشکل کشا۔ اسی طرح اکبر جو چاہے مانگنا وارث کا دے دے واسطہ، پھر دیکھنا دیتے ہیں کیا مولا علی مشکل کشا، درود و سلام اے خدا بیج بے حد بروح محمد وآل محمد، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ تو دیکھیں یہ جو ہے منقبت پوری، منقبت کا مطلب ہوتا ہے حضرت علی کے بارے میں جو تعریف کی ہے نا وہ۔ اب دیکھا پیراگراف کی صورت میں بھی بتا رہے کہ ناصر الابرار فی مناقب اہل بیت الاطہار میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ حسن اعتقاد و اہل بیت کی جناب میں لازمہ ایمان، یعنی ایمان کے لیے لازم، اور رکن اسلام ہے، یعنی اسلام کی ایک کڑی ہے، رکن معنی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، مطلب اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اہل بیت کی محبت ضروری ہے ایمان کے تکمیل کے لیے۔ جو کوئی اس میں قصور کرے گا، قصور کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہوگے، کمی کرے گا ہے نا، وہ دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور حسن اعتقاد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرح اہل بیت آل رسول کی محبت کا فرض ہے نا، محبت کو فرض جاننے اور بغض و کینہ ان سے مثل کفر کے حرام سمجھے، یعنی ان سے بغض اور کینہ یعنی دشمنی رکھنا یہ حرام ہی سمجھے، اور ہے ہی ایسا، ٹھیک ہے، اور ان کو یقیناً جنتی جانے، اور جب ان کا نام لے تو تعظیم و توقیر کے ساتھ لے، اور ان کی بزرگی اور مراتب کا معترف رہیں، یعنی بس پہچاننے والے رہیں، اور ان کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن بن جائیں، اور مناقب ان کے جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں یہ زائد لفظ احادیث ہے نا، حدیث، ٹھیک ہے، سے ثابت ہو، انہیں دل سے سنیں اور سنا دیں اور تصانیف میں لکھیں، اور سب سادات سے اگرچہ وہ امی ہو
اور حضرت کے طریقے پر چلتے ہو تعظیم سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب اہل بیت کے جو احکام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں ان کی تعظیم کے لیے. اسی طرح دیکھیں درود و سلام پہ اے خدا بھیج بے حد بروح محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ارشاد الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گناہ دور کر دے اے اہل بیت اور پورے طریقے سے تم کو ہے نا پاک کر دے ہر مصیبت سے. حضرت سید ہے نا سعید خدری فرماتے ہیں کہ اہل بیت مراد ہے، یعنی اس سے اہل بیت مراد ہے. اہل بیت سے کون کون مراد ہے وہ بتا رہے کہ حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین ہے نا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھیں آگے اب یہ جو آخری روایت پڑھنی ہمیں، روایت ہے کہ ایک روز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گوشت کے سموسے بنا کر حضرت کی خدمت میں لائی، یعنی حضور کے پاس لائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جان پیدر علی و حسن و حسین کو بھی بلاؤ تاکہ ہم سب مل کر کھائیں. جب سب آ گئے اور کھانا کھا لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں نفس کو ہے نا ان چاروں کو یعنی امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان چاروں کو کملی میں ہے نا داخل کر کے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہے نا ان سے ہر چیز کو دور فرما اور ان کو پاکیزہ کر. ٹھیک ہے، ان سے یوں کہہ لیجیے رجس کا مطلب جو آیا نا قرآن میں رجس الشیطان یعنی کہ ناپاکی، ٹھیک ہے، اس کو دور فرما اور پاکیزہ کر. اسی وقت یہ آیت ہے نا تطہیر نازل ہوئی. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت در فاطمہ رضی اللہ عنہا پر گزر فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر سے تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے جاتے تھے الصلاۃ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، ہے نا تفسیر حسینی جلد ثانی، مطلب اس میں یہ لکھا ہوا ہے. دوسری احادیث کو جو کتاب اس میں یہ بھی السلام علیک یا اہل البیت اس طرح بھی حضور نے کہا، اور اس طرح بھی حضور کہا کرتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، اور پھر سلام کرتے تھے. ٹھیک ہے، نماز فجر کے لیے درود و سلام اے خدا بیج بے حد بروح محمد وآل محمد، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو. انشاءاللہ پارٹ نمبر 48 میں معراج کا بیان یہاں سے پڑھیں گے.